فاٹا سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے پہلے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے عدالتی کیریئر پر نظر ڈالی جائے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ ایک آزاد منش جج ہے جو نہ تو کچھ دیگر سیاسی ججز کی طرح پارٹی بازی کرتے ہیں اور نہ کسی غیر ضروری تنازع میں پڑتے ہیں۔ اسی لیے ماضی میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی فیصلہ دیا اور جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلوں سے بھی اختلاف کیا۔ یاد رہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ایما پر صدر علوی کی جانب سے دائر کردہ صدارتی ریفرنس میں قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ تاہم حال ہی میں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان 4 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کے فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ کے اس 7 رکنی بینچ سے بھی خود کو الگ کر لیا تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز کی جانب سے لکھے گئے خطوط کی بنیاد پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے تشکیل دیا تھا۔ ان خطوط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز نے الزام عائد کیا تھا کہ خفیہ اداروں کے اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ججز پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ یحییٰ آفریدی از خود نوٹس کے معاملے پر ایک الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے دور میں جب جسٹس یحییٰ آفریدی کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا تو اگلے ہی روز چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ایک واقعے پر از خود نوٹس لیا اور اس 3 رکنی بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی حصہ بنا دیا۔ تاہم جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہہ کر اس بینچ میں شمولیت سے انکار کر دیا کہ ان کا از خود نوٹس سے متعلق اپنا نقطہ نظر ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے اس بیان پر اس وقت کے چیف جسٹس نے خفگی کا اظہار کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے جب سابق فوجی صدر مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ درج کیا گیا تو جسٹس یحییٰ آفریدی بحیثیت پشاور ہائی کورٹ جج اس مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ کی سربراہی کر رہے تھے۔ انہوں نے پرویز مشرف کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کروا دیے تھے تاکہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں۔ تاہم اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس فیصلے کے خلاف درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے خصوصی عدالت کے حکم کو معطل کر دیا تھا اور سابق فوجی صدر کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جب سابق وزیر اعظم عمران خان کو 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا تو اس کے بعد مئی 2022 میں پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ عمران خان نے اپنے وکلا کے ذریعے سپریم کورٹ کو انتظامیہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن تحریک انصاف نے ایسا کرنے کی بجائے اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کی اور درختوں کو بھی آگ لگا دی۔ اس وقت کا حکمران اتحاد یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کر گیا تو تب کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے 5 رکنی بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شامل تھے۔ اس معاملے کو نپٹاتے ہوئے چیف جسٹس بندیال سمیت 4 ججز نے تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ تاہم جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ چونکہ پی ٹی آئی کی قیادت نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروانے کے باوجود وعدہ خلافی کی، اس لیے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے علاوہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے صدارتی ریفرنس کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ کا بھی حصہ تھے۔ جسٹس آفریدی قانونی برادری میں ایک پیشہ ور، صاف گو اور منصف مزاج جج کے طور پر احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں جو وکلا کے ساتھ بھی غیر ضروری بحث نہیں کرتے۔ ان کی شخصیت کا یہ پہلو فل کورٹ بینچ کی جانب سے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران بھی واضح طور پر نمایاں نظر آیا جب بینچ کے دیگر ارکان وکلا پر سوالات کی بوچھاڑ اور روسٹرم پر کھڑے وکیل کے ساتھ عملی طور پر بحث کر رہے تھے تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہمیشہ وکلا کو یہ اعتماد بخشا کہ وہ جس انداز میں چاہیں اپنا کیس پیش کریں۔ 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہونے والے جسٹس آفریدی کا تعلق آفریدی قبیلے کی شاخ آدم خیل سے ہے اور وہ کوہاٹ کے گاؤں بابری بانڈا کے رہائشی ہیں۔ وہ عوامی خدمت کی روایت سے جڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جسٹس آفریدی نے اپنی اسکولنگ اور انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے ایچسن کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کی سند حاصل کی۔ کامن ویلتھ اسکالرشپ سے نوازے جانے کے بعد جسٹس آفریدی نے کیمبرج یونیورسٹی کے کالج سے LLM مکمل کیا۔ اس کے بعد انہیں لندن کے انسٹیٹیوٹ آف لیگل اسٹڈیز میں ینگ کامن ویلتھ لائرز کے اسکالرشپ پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ جسٹس آفریدی کو 2010 میں پشاور ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج تعینات کیا گیا تھا اور 15 مارچ 2012 کو
पेशावर हाई कोर्ट का जज बनाने की तस्दीक की गई। जब 30 दिसंबर 2016 को उन्होंने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हलफ लिया तो वो साबका फाटा और कबायली अजला से ताल्लुक रखने वाले पहले जज थे जो इस ओहदे पर फाइज हुए। उन्होंने 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरक्की तक इसी ओहदे पर काम किया और अब वो साबिका फाटा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ जस्टिस बन जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।